رحم ربی ان ربی غفور رحیم وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے جب بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان فرمایا اور بادشاہ نے اعزاز اور تکریم کے ساتھ آپ کو اپنے محل میں بلوایا، تمام مصری عورتوں کے بیانات کے بعد یہ ثابت ہو گیا اور خود زلیخا نے اقرار کیا اپنے جرم کا۔ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی پاک دامنی اور معصومیت کا ڈنکا بجا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی پاکیزگی پر کچھ جملے بیان کیے اور فوراً دل میں خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تکبر اور خود پسندی کا معاملہ نہ ہو، تو اس موقع پر فوراً آپ نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے عرض کیا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے براءت کا اظہار نہیں کرتا، چونکہ جن سے نفس ہونے کی وجہ سے نفس شرارتی اور گناہ، فسق اور فجور کا حکم کرتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس کا واضح بیان فرمایا کہ بے شک نفس جو ہے یہ حکم دیتا ہے ہر انسان کو گناہ کرنے کا۔ انسان کے اندر ایک نفس موجود ہے، خیالات اور خواہشات موجود ہیں، جو دنیا کے خواہشات، دنیا کے تمام چیزوں کو پسند کرنے والا وہ جوہر ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو گناہوں کا حکم دیتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر اس شخص کا نفس گناہ کی طرف نہیں بلاتا جس پر اللہ رب العالمین نے رحم کیا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے معصوم بنایا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے پاکیزہ طبیعت عطا فرمایا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے مزکا دل عطا کیا ہو، جس کو اللہ رب العالمین نے مقام نبوت پر فائز فرمایا ہو، تو اس شخص کا نفس چونکہ اللہ رب العالمین کے رحم و کرم کے ماتحت ہے، اس وجہ سے اس سے گناہ کا صدور نہیں ہو سکتا، ورنہ جن سے نفس ہونے کے اعتبار سے نفس کا کام یہی ہے کہ گناہوں کی طرف حکم فرمائے۔ یہاں آپ نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب، اللہ رب العالمین کو اپنا رب کہہ کر اللہ رب العالمین کے ذکر کو بیان کیا، ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ہے۔ نفس تو گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، گناہوں میں ملوث کرتا ہے، اگر انسان تائب ہو کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رجوع کر لے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو گناہ بخشنے والا مہربان پائے گا، بشرطے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کر لے، سرکش نہ بنے، خطا اور غلطی اور گناہ عام انسان سے صادر ہو جائے، اگر وہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے تو رب ذوالجلال بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا دوسرے مقام پہ نبی عبادی فانی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دیجئے کہ میں اللہ بخشنے والا مہربان ہوں۔ یہاں وقال الملک ائتونی بہ اخلصہ لنفسی، جب بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس پاکیزہ گفتگو سے آگاہ کیا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو میرے پاس لے آؤ، میں اس کو اپنے لیے چن لوں گا، یعنی اپنے خاص مشیروں میں سے، اپنے خاص وزیروں میں سے، اپنے خاص کسی عہدے پر اسے فائز فرما دوں گا، چونکہ اتنا عالم، پاکیزہ، دانا، عقل مند شخص کے باوجود اگر ہم اس کو قید جیل میں رکھ دیں، ہم اگر اس کو نیچے رکھ دیں تو یہ انصاف سے بعید ہے۔
ایسے جو اپنے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے صلاحیت رکھتے ہیں اس کو اس کی صلاحیت کے مطابق عہدہ فراہم کیا جائے۔ اسے بلا کے لے آؤ، میں اسے کوئی خاص عہدہ دیتا ہوں، اور وہ عہدہ بھی میں اپنے لیے خاص چن لیتا ہوں، یعنی اپنے قریب کسی ساتھی کا اسے منصب عطا کروں گا جس پر وہ میرا مشیر بنے گا، امور سلطنت میں معاون بنے گا۔ فلما کلمہ، حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے شاندار سواریوں پر شاندار دستے کے ساتھ بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے باتیں کی۔ فلما کلمہ، جب اس نے ان سے کلام کیا یعنی بادشاہ سے گفتگو کی۔ گفتگو کے لیے علماء مفسرین نے یہ کہا کہ سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام شاہی دربار میں داخل ہو کر بادشاہ کو عربی میں سلام کیا، السلام علیکم عربی میں کیا، تو بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی زبان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان ہے جو عربی بولتے تھے، اور اس کا معنی ان کی زبان میں ان کی لغت میں بیان کیا کہ یہ ہے۔ پھر آپ نے ان کے ساتھ عبرانی میں بات کی، بادشاہ اس کے متعلق بھی سوال کرنے لگا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام 70 زبانوں کا بولنے والا تھا، یعنی 70 زبانوں پہ مہارت رکھتا تھا، جبکہ بادشاہ بھی کثیر زبانوں کا ماہر تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کی مہارت ان سے کہیں زیادہ تھی۔ قال انک الیوم لدینا مکین امین، اور بے شک آپ ہمارے یہاں ایک معزز عہدیدار بن کے رہیں گے، معتمد بن کے رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بادشاہ نے آفر کیا کہ آپ کو ہم عہدہ دیں گے، حکومت کا کوئی منصب آپ کو عطا کریں گے، آپ بڑے عزت اور اعزاز کے ساتھ ہمارے پاس رہیں گے، تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کیا کہا؟ قرآن فرماتا ہے قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، فرمایا مجھے وزیر خوراک بنا دے، جو تمہارے پاس بیت المال کا خزانہ ہے اس کا مجھے وزیر بنا دے، میں اس کی حفاظت کرتا ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں۔ یہاں علماء نے کہا کہ اگر کسی اہل شخص کو کوئی عہدہ ملنا چاہے تو اس وقت وہ اپنی اہلیت کو ثابت کرے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے یہ کہا یہ جو بیت المال کے خزانے کا عہدہ لینا یہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کرے، ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ مستحقین کو صحیح اس کا حق فراہم کرے۔ اس کام کے لیے میں موزوں ہوں، میری شخصیت جو ہے اس کا اہلیت رکھتی ہے، تو آپ یہ کام مجھے دیں تاکہ میں اس کا وزیر خوراک بنوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس عہدے کا مطالبہ کیوں کیا؟ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کا علم تھا کہ اب 7 سال قحط سالی ہوگی، لوگ کھانے پینے کے معاملے میں پریشان ہوں گے، اناج کے معاملے میں پریشان ہوں گے، اس کے تقسیم کرنے کے لیے انتہائی عدل و انصاف والی شخصیت کی ضرورت ہے، یہ میرے علاوہ یہاں کوئی نہیں ہے، چونکہ میں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین کا نبی ہوں۔ وَكَذَلِكَ مَكَنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زمین میں یعنی مصر میں رہنے کی جگہ دی اور اسے قدرت عنایت کیا۔ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، ہم جس کے لیے چاہیں اپنی زمین پر اسے جگہ عطا فرما دیں، یعنی رب ذوالجلال نے یوسف علیہ السلام کے اس مقام کو، بھائیوں نے اسے کنویں میں پھینک دیا، بھائیوں نے اسے ملک بدر کرنے کی کوشش کی، بھائیوں نے اسے بے گھر بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم جس کو جہاں چاہیں بہترین جگہ عطا فرمائیں۔ ہم نے یوسف علیہ السلام چونکہ ہمارا ایک برگزیدہ بندہ ہے، ہم نے اس کو بہترین جگہ عطا فرمایا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم جس کو چاہیں عطا کریں۔ ولا نضیع اجر المحسنین، ہم کسی نیکوکار کے اجر کو ضائع نہیں کرنے دیتے۔ یوسف علیہ السلام نیکوکار ہے، اور جتنے نیکوکار ہوں گے وہ در بدر نہیں ہوں گے، ہم ان کو ان کی حفاظت کریں گے، ان کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ولا اجر الآخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، اور آخرت کا اجر ثواب جو ہے یہ دنیا کے معاملات سے زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور وہ متقی بنے۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں وہ شاہی عہدہ وزیر خوراک کا ملا، پھر اللہ رب العالمین نے اس کی عزت تمام لوگوں پر ظاہر کر دیا، اور اس کے بعد قحط سالی کا دور آتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے دنیا بھر کے لوگ غلہ اور اناج کے لیے آتے ہیں، ان کے بھائیوں کے آنے کا ذکر اگلی آیات میں ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اپنے
لیے غلہ اناج طلب کرتے ہیں، اس کی قیمت ادا کرنے کی بات کرتے ہیں کہ یعنی ہم آپ کو قیمت دیتے ہیں، ہمیں کوئی اناج دے دیں۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام اپنے 10 بھائیوں کو دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں، لیکن بھائی یوسف علیہ السلام کو پہچاننے سے عاجز ہیں، وہ نہیں جانتے کہ ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام ہے۔ پھر اس کا معاملہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ جان کے کہ یہ میرے وہی بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں کے اندر پھینکا، چاہیے تھا کہ ان کو قید کرواتا، چاہیے تھا کہ ان کو جیل بھجواتا، چاہیے تھا کہ ان کو سزا دلواتا، لیکن آپ نے اسپیشل روم میں ان کے لیے اسپیشل کھانے کا انتظام فرمایا، دسترخوان بچھا کے انتہائی تکریم اعزاز کے ساتھ انہیں کھانا کھلایا۔ یہ قرآن مجید کے اگلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن سلوک ہے۔ وہ تعجب میں آتے ہیں کہ ہم ایک اجنبی لوگ ہیں اور اتنے شاہی عہدے پر فائز ایک وقت کا بہت بڑا شخصیت جو ہے ہماری اس طرح اعزاز اور احترام کر رہا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ لیکن وہ اس سمجھنے سے بھی قاصر ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کو سراہتے ہیں، اس کی بیان انشاءاللہ کل کے درس میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔